حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے حضرت جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنصور میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے، اور حضرت آدم عرش الہی کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر ہر شخص کو آتا جاتا غور سے دیکھ رہے ہوں گے۔ فرشتے کسی کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے، کسی کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے، اور ہر آتے جاتے کو حضرت آدم غور سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اچانک ان کی نظر ایک ایسے شخص پہ پڑتی ہے جو میرے آقا کا امتی ہے۔ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ جب آقا کے اس امتی کو حضرت آدم جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے تو آواز دیں گے، احمد احمد احمد۔ جب حضرت آدم کی آواز کو آقا سنیں گے تو جواب میں فرمائیں گے، یا ابا البشر یا ابا البشر یا ابا البشر، حاضر ہوں حاضر ہوں۔ تو حضرت آدم فرمائیں گے، اے احمد دیکھو دیکھو، تمہارے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب پیارے آقا اپنے اس امتی کو، فرشتوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہوا دیکھیں گے تو دوڑے دوڑے جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ اے اللہ کے قاصدوں ٹھہرو۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنے عمل سے باز نہیں آ سکتے۔ تو پیارے قربان جاؤ اے غلامان مصطفیٰ، قربان جاؤ اے عاشقان مصطفیٰ، قربان جاؤ اے وفاداران مصطفیٰ۔ آقا کی شفقت پر جب فرشتے یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم رک نہیں سکتے، تو قربان جاؤ آقا کی شفقت پر۔ پیارے آقا بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہیں گے کہ مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اپنی امت میں رسوا نہیں کرے گا۔ اپنی امت میں رسوا نہیں کرے گا۔ آواز آئے گی، فرشتوں لے جاؤ اسے، جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ دو، وہیں چھوڑ دو۔ پھر پیارے آقا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے میزان عمل پر رکھ دیں گے۔ جیسے ہی اس کاغذ کے ٹکڑے کو آقا میزان عمل پر اس کے رکھیں گے، اس کے عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ جیسے ہی عمل کا پلہ بھاری ہوگا پھر آواز آئے گی، اے فرشتوں لے جاؤ اس سعادت مند بندے کو جنت میں ڈال دو، جنت میں ڈال دو۔ اب فرشتے اس بندے کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کی نظر آقا پر پڑے گی۔ وہ فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں ذرا ٹھہرو ٹھہرو، مجھے ذرا ان سے مل تو لینے دو۔ ارے جنہوں نے میری جان پر اس قدر احسان کیا، ارے میں تو جہنم کا ایندھن بن چکا تھا، ارے جن کے کرم سے جنت کا پروانہ مل گیا، ذرا مجھے ان سے مل تو لینے دو، جان تو لینے دو کہ میری جان پر اس قدر احسان کرنے والی یہ ذات کون سی ہے، یہ کون ہے جنہوں نے میری جان پر اس قدر احسان کیا۔ وہ دوڑا دوڑا آقائے رحمت کے پاس جائے گا، کہے گا میں قربان، آپ نے میری جان پر اس قدر احسان کیا، ارے میں تو جہنم کی طرف جا رہا تھا، آپ کے کرم سے جنت کا پروانہ مل گیا، آپ نے اس قدر میری جان پر احسان کیا، آخر آپ ہیں کون؟ تو پیارے آقا فرمائیں گے کہ اے سن، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے۔ پھر وہ امتی کہے گا،
آقا میرے پاس تو کوئی عمل نہ تھا، کوئی تقوی نہ تھا، کوئی ریاضت نہ تھی، کوئی مجاہدات نہ تھے، کوئی ایسا عمل نہ تھا جو میری نجات کا سامان بنتا، میں تو جہنم کی طرف جا رہا تھا۔ آخر آقا اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا جو میرے میزان عمل پر آپ نے رکھ دیا، مجھے جنت کا پروانہ مل گیا؟ آقا آخر اس میں کیا تھا؟ تو آقا فرمائیں گے کیا ہے، سن، تیری ایک امانت میرے پاس تھی، تیری ایک امانت میرے پاس تھی، وہ جو تو نے ایک بار مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا، وہ امانت میرے پاس تھی جسے میں نے رکھ دیا، جنت کا پروانہ مل گیا۔